رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا جب آغاز ہوا، آپ کے مرض کا آغاز ایسے ہوا، شدید بخار آ گیا، شدید بخار ہے، اور شدید بخار میں آپ پہ غشی طاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ تفصیلات کو چھوڑے بغیر صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی کی مشقیں مجھ پہ بہاؤ، مجھ پہ پانی ڈالو تاکہ میں غسل کے بعد جا کے نماز پڑھا سکوں۔ آپ کو غسل دیا گیا، آپ اٹھنا چاہتے تھے، فاغمی علیہ، آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں چلے گئے، آپ نہ اٹھ سکے۔ پھر آپ کو جب ہوش آیا، پھر آپ کو پانی کے ذریعے غسل دیا گیا، پھر آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہی صورتحال پیش آئی، آپ اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، پھر اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ تو پہلے بخار ہوا، پھر بخار کی حالت میں غشی طاری ہوئی، بالآخر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ جا کے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی سر درد سے ہوا، بخار سے ہوا۔ صدیق اکبر کی بیماری کا آغاز بھی سر درد سے، بخار سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اور صدیق اکبر جب آخری ایام میں تھے، آپ پہ یہی کیفیت طاری ہو رہی تھی اور یہی غشی کی کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے عمر کو کہو، عمر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی صدیق کے حوالے کیا، اور صدیق نے اپنا مصلی عمر کے حوالے کیا۔ اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اپنا مصلی پہ امام کی حیثیت سے کھڑا کیا۔ اللہ نے یہ مشابہت عطا فرمائی، صدیق اکبر نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت عمر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اور پھر وہ کیفیات جو آخری علامات ہیں انسانی زندگی کی، وہ ساری کی ساری حالات، ساری کی ساری کیفیات اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پہ عطا فرمائیں۔ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں میرے والد آخری دن فرمانے لگے کہ عائشہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کی ابا جان آج پیر کا دن ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ عرض کی کہ آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وفات بھی پیر ہی کے دن عطا فرمائیں گے۔ پیر کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، اور اللہ نے یہی دن غیر اختیاری طور پہ، قدرتی طور پہ پیر ہی کا دن وفات کے لیے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اللہ نے یہ مشابہت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ عرض کی ابا حضور 3 کپڑے تھے جو آپ کے کفن میں شامل کیے گئے تھے۔ فرمایا یہ 2 چادریں تو میرے وجود پہ ہیں، یہ 2 چادریں ہو جائیں گی، 1 کپڑا اور ہو جائے گا، بس ان 3 کپڑوں میں مجھے بھی کفن دے دینا۔ انہی 3 کپڑوں میں جو 3 کپڑے کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بنے، اسی طرح کے 3 کپڑے صدیق اکبر کے کفن میں بنے، حتیٰ کہ پھر وہ چارپائی، جس چارپائی پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحات میں رکھا گیا، وہی چارپائی صدیق اکبر کے لیے لائی گئی، صدیق اکبر کو اسی چارپائی پہ رکھا گیا، اور پھر اسی ریاض الجنہ میں، اسی جنت کے ٹکڑے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات میں وجود اطہر رکھا گیا، اسی جنت کے ٹکڑے میں صدیق اکبر کا وجود رکھا گیا۔ اور آپ نے ایک موقع پہ اپنی حیات طیبہ میں اپنی دائیں طرف صدیق کو کھڑا کیا تھا، بائیں طرف فاروق اعظم کو کھڑا کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا صدیق کھڑے ہو جاؤ۔ صدیق کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، دائیں طرف صدیق ہے، بائیں طرف عمر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے تدفین کے لیے وہ مقام عطا فرمایا جو مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا، اسی حجرے میں، اسی جنت کے ٹکڑے میں جس پہ جنت بھی فخر کرتی ہے، صدیق اکبر کو دفن کیا گیا۔ صدیق اکبر ایسے دفن ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا کندھا مبارک دانے کندھے مبارک کے قریب اور آپ کے سینے مبارک کے قریب صدیق اکبر کا سر ہے۔ اس مقام پہ اللہ نے تدفین عطا فرمائی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافقت، مشابہت عطا فرما دی۔ اور سنو، علماء نے لکھا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ اور کسی مردے پہ مٹی ڈالو تو پہلی بک اور پہلے دفعہ جو مٹی ڈالو منہا خلقناکم کہو، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد تمہیں اسی زمین میں لٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے وجود کی تخلیق کے لیے جو مٹی استعمال فرماتے ہیں وہی مٹی اس کی تدفین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس مقام سے اس کے تخلیق کی مٹی لی جاتی ہے اسی مقام پہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ ایک شخص پیدا ہوا ہے، ہاں پنجاب میں پیدا ہوا، جا کے بلوچستان کے کوئٹہ کے شہر میں فوت ہو گیا، کوئی کراچی میں جا کے فوت ہو گیا، کوئی کسی سرزمین میں فوت ہو گیا۔ اللہ نے اس کی تخلیق کی مٹی وہیں سے لی تھی جہاں اس نے دفن ہونا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقنا من تربۃ واحد، لوگوں میں، میرا ابو بکر، میرا عمر، ہم تینوں کے تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ نے یہ موافقت، مشابہت بھی عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی، آج 22 جمادی الثانیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ صدیق اکبر کی سب سے بڑی خصوصیت جو حضرت علی نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی اور بخاری شریف کی روایت میں نے پیش کر دی ہے، فرمایا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جماعت مصطفیٰ میں اور پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ، آپ کے ساتھ سب سے زیادہ موافقت، مطابقت رکھنے والی جو ہستی ہے صدیق اکبر کی ہستی ہے۔